اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطراتہ بعدد کل معلوم لکا۔ کنیز فاطمہ کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ دعا ایک ایسا ذریعہ ہے جو تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ دعا سے نہ صرف ہم اپنی دنیا سنوار سکتے ہیں بلکہ ہم اپنی آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ لیکن نفسا نفسی کا ایسا دور برپا ہو گیا ہے کہ ہر انسان کا فوکس بس یہ دنیا ہی ہو کر رہ گئی ہے، یعنی وہ اپنے نفس کا اتنا پجاری ہو گیا ہے کہ اسے اس دنیا میں ہی سب کچھ چاہیے۔ اس لیے میں اپنے ناظرین سے آج ایک ایسی ویڈیو جو دعا سے ریلیٹڈ ہے شیئر کرنے جا رہی ہوں، جسے دیکھ کر، جسے سن کر آپ یقیناً جان جائیں گے اور آپ کو احساس ہوگا کہ دعا کی اصل حقیقت کیا ہے اور دعا کی اہمیت کیا ہے اور دعا ہمیں کس طرح مانگنی چاہیے۔ بابا عرفان الحق صاحب ایک ایسی روحانی شخصیت ہیں جو کسی تعریف کی محتاج نہیں، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا مانگنے کے طریقے کو اس خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے کہ پورے وجود میں ایمان کی لہر دوڑ جاتی ہے اور دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ میں اس ویڈیو کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، آئیے میرے ساتھ مل کر دیکھتے ہیں۔ تمام جو بھی پروگرام ہوتے ہیں کم از کم سنت نبویہ یہی ہے کہ ان کے اختتام پر دعا کی جاتی ہے، مگر ہم نے دعائیں کیا سیکھی ہیں؟ ہم صرف مالی معاملات کے لیے پروردگار سے دعائیں کرتے ہیں، بچوں کی شادیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لڑکیوں کے رشتوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، نوکریوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، قرضے کے اتر جانے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تمام غیر مسلموں کو بغیر دعاؤں کے دے رہا ہے۔ آپ دعاؤں سے مانگتے ہیں، کبھی شرم نہیں آئی، کبھی گریبان میں نہیں جھانکا کہ کبھی ایک بندہ کوئی ثابت کر دے کہ میرے آقا نے دنیا مانگی ہو اپنے عزیزوں کے لیے، اپنی امہ کے لیے، اپنے لیے، تو پھر سب مانگتے رہو، اس کو سنت بنا لو۔ ہے ایسا؟ تو کیا مانگنا ہے اللہ سے؟ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے 3 چیزیں امت سے کہیں کہ اے مومنین تم میرے رسول پہ درود و سلام بھیجو۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ اس پر رحمت فرما، اس پر برکت نازل فرما، اس کو سلامتی عطا فرما۔ یہ 3 چیزیں تم اپنے تمام امت کے بہن بھائیوں کے لیے مانگا کرو۔ جب تم یہ مانگو گے دوسروں کے لیے تحفے، تو تمہیں پروردگار عطا نہ کرے گا، تمہیں گرانٹ نہ کرے گا۔ تو آج سے یہ ارادہ کر لو جب تک بھی دنیا میں موجود ہو کہ میں نے دعا دوسروں کے لیے مانگنی ہے، اور کیا کیا مانگنی ہے میں مانگتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ مانگیں۔ اے پروردگار عالم، اپنے حبیب کے صدقے میں، اس کی اولاد کے صدقے میں، اس کے خون کے صدقے میں، اس کے اہل بیت کے صدقے میں، اس کے اصحاب رسول کے صدقے میں، پروردگار ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں عاجزی عطا فرما، ہمیں حکمت عطا فرما، ہمیں دانائی عطا فرما، ہمیں دوسروں پہ رحم کرنے والوں میں پیدا فرما، ہمیں برکتیں نصیب فرما، ہمیں سلامتی نصیب فرما، اور ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، لوگوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، لوگوں سے معافی لینے کی توفیق عطا فرما، اپنے ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ملک کے لیے ڈیلیور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ملک کو ہم دیتے کچھ نہیں، صرف دعائیں دیتے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے اس کو دینے کی بھی عادت ڈالو۔ اللہ تمہیں ہمت دے کہ پاکستان کو دینا بھی شروع کرو، صرف دعائیں مت دو۔ دعائیں تو ہم لوگوں کو دیتے ہیں، تمہیں اللہ جنت دے، کیونکہ ہم نے پاس سے نہیں دینی ہوتی۔ کچھ پاس سے بھی دینا شروع کرو، معاشرے میں کمزوروں کی، محتاجوں کی، معذوروں کی، مجبوروں کی، لوگوں سے تعاون کرو، مدد کرو۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنا خوبصورت بیان دیا، دعا کی حقیقت بتا دی کہ اصل میں ہمیں دعا کس طرح مانگنی چاہیے اور کس لیے مانگنی چاہیے۔ دنیا کے لیے تو سب ہی مانگتے ہیں، اور دنیا کے لیے بھی بے شک ہمیں مانگنی چاہیے، لیکن ہمیں زیادہ فکر آخرت کی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے اور ابدی زندگی ہماری آخرت کے بعد ہے۔ ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل راہ ترمیم کو سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے۔ ملتے ہیں کسی نئی ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔